بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو بشیر صاحب آپ کو اور سیلانی ٹرسٹ کو مبارک دیتا ہوں۔ مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کا کام ہے، اور یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس طرف لگ جائیں تو وہ خود ہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے جب اللہ کا کام کرتے ہیں۔ اور میں جب سے شوکت خانہ بنانا شروع کیا تو میرا واسطہ پڑا ان لوگوں سے جو خوش قسمت لوگ تھے، جو قرآن میں اللہ کہتا ہے نا کہ ان کے راستے پہ لگا۔ ہم نماز سورۃ فاتحہ میں نماز جو پڑھتے ہیں، ہم یہی اللہ سے مانگتے ہیں نا ایک چیز کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تجھے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں وہ اس راستے پہ ہوتے ہیں جو اللہ اپنی نعمتیں بخشتا ہے اور ان کو خوشیاں دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اس کا زبردست کام کر رہے ہیں آپ، یہ جو آپ لنگر چلوا رہے ہیں۔ اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہمارے احساس پروگرام، جو کہ سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا غربت کم کرنے کا پروگرام ہے، آج تک کبھی اتنا پیسہ نہیں کسی گورنمنٹ نے لگایا، اس میں سے ہم حصہ آپ کو انشاءاللہ دیں گے۔ جو 112 لنگر یہ پہلے فیز میں، اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہر ان علاقوں کے اندر جدھر لوگوں کو جدھر بھوک ہے، جدھر مزدور ہے، روزگار نہیں مل رہا، ہر ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ایکسپینڈ کرتے جائیں گے لنگر، جب تک کہ ہمارے ملک میں کاروبار جو آپ نے بات کی شروع نہیں ہوتا، ہم انڈسٹری روزگار نہیں ملتا۔ یہ جو تھوڑا مشکل وقت ہے، اس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ لوگ بھوکے نہ رہیں۔ میں جو آپ نے مدینہ کی ریاست کی بات کی، دیکھیں مدینہ کی ریاست کے اوپر ہم نے پورا اپنی یونیورسٹیز کے اندر PhD پروگرامز رکھیں گے تاکہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح مدینہ کی ریاست کیا تھی۔ لوگوں کو، عوام لوگوں کو نہیں سمجھ آتی۔ مدینہ کی ریاست کے اندر ایک فیصلہ کیا گیا ریاست میں کہ وہ شروع میں تو بہت برے حالات تھے نا وہاں، کہ ہم نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی ہے، جس کو کہتے ہیں فلاحی ریاست۔ اب یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے لوگوں کے لیے، یہ ایک راستے پہ انسان لگتا ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں دکھایا۔ مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی، جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کیسے ہم نے ایک ریاست چلانی ہے، وہ مدینہ کی ریاست تھی۔ اس کے اندر ہمیں کیا چیز سامنے آئی کہ اگر ریاست کے حالات بھی برے ہیں، پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے ہم اس راستے پہ لگیں، وہ راستہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا۔ تو اس میں احساس ہوتا ہے ایک کمزور طبقے کا، ریاست احساس کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ یہ ہمیں غلط فہمیاں کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہے، یہ اگر میں کہوں نا میں نے کامیابی لی، یہ تکبر ہے جو اللہ کو سب سے برا لگتا ہے۔ تو ہم نے اس راستے پہ لگنا ہے، اور پھر اللہ برکتیں ڈالتا ہے ریاست میں۔ ہماری جو آج برے حالات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر ہوتا جا رہا ہے۔ سارا ٹیکس غریب کے اوپر مہنگائی کر کے اکٹھا کرتے ہیں، پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اس سے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس نظام کے اندر اللہ کی برکت نہیں آتی۔ ہم اس کو الٹا کر رہے ہیں۔ ہم اگر کاروبار طبقے کی بھی مدد کریں گے اس لیے کہ پیسہ وہ جنریٹ کریں، اس سے ہمارا ٹیکس اکٹھا ہو، وہ ہم کمزور طبقے پہ خرچ کریں، جو چائنا نے کیا۔ انہوں نے جو ویلتھ کریٹ کی، جو پیسہ بنا، وہ پھر انہوں نے غربت کم کرنے کے لیے کیا۔ تو ہمارا بالکل وہی ہے کہ ہم کاروبار طبقے کی پوری مدد کر رہے ہیں۔ کبھی انڈسٹری کی اس طرح مدد نہیں کسی حکومت نے کی جو ہم کر رہے ہیں۔ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار طبقہ، ہمارے بزنس کمیونٹی پیسہ بنائے، نفع بنائے، اور پھر اس میں سے ہم ٹیکس اکٹھا کریں اور خرچ کریں اپنے نیچے طبقے کا۔ یہ ہمارا موٹا اصول ہے۔ لیکن ریاست کی انشاءاللہ جو یہ جدوجہد شروع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے جس طرح احساس پروگرام ہے، اس میں بڑے اور بھی چیزیں ہیں۔ روزگار کی ہم قرضے دے رہے ہیں بچوں کو، اور ہم خواتین کے لیے، گاؤں کے لیے ہم پورا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے نظر آئے گا، اور یہ ایک ملک جو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں، نیا پاکستان ہوگا یہ ایک فلاحی ریاست جو ابھی تک نہیں ہوئی۔
میں صرف لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہ تو صبر نہیں ہوتا لوگوں میں. 13 مہینے ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی کدھر ہے نیا پاکستان. ان کو پھر سے, کیونکہ ہم مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں, ہمارے لیے تو وہ آئیڈیل ہے. مدینہ کی ریاست پہلی دن نہیں بن گئی تھی, جدوجہد شروع کی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دکھایا تھا. وہ آہستہ آہستہ لوگ چینج ہوئے تھے, ذہن چینج بدلے تھے. قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش. لوگ بھی تبدیل ہوئے, ذہن بھی تبدیل ہوئے, اور آہستہ آہستہ چینجز آئے. شراب بھی جب اللہ نے ختم کی تو 3 فیزز میں کی. پہلی دفعہ نہیں, غلامی ختم کی. انہوں نے ایک دم نہیں کہا کہ غلام ختم, انہوں نے کہا پہلے فیملی ممبر کی طرح رکھو, اور پھر اگر تو ہم غلام کو چھوڑتے ہیں تو بڑا ثواب ہے. یعنی فیزز میں کی ہے. یہ بھی ملک بدلے گا. یہ جو 70 سال سے ہم غلط طرف لگے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھیں گے چینج کیسے آتا ہے. اور چینج یہاں آئے گا, یہ ہم برکت آئے گی ہماری ریاست میں جب ہم اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں گے. جس طرح یہ آپ کا ٹرسٹ ہے, جس طرح پناہ گاہ ہیں, ہسپتالوں کے اندر چینج لے کے آ رہے ہیں, جس طرح کہ ہم نے یہ پولیس کا نظام آہستہ آہستہ چینج کر رہے ہیں تاکہ تھانوں میں نہ ظلم ہو. ہر جگہ جدھر عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی. اور یہ جو لنگر ہم کھول رہے ہیں, مجھے اس کی خاص خوشی اس لیے ہے کہ جو سب سے زیادہ ایک ریاست میں بے برکتی آتی ہے جب کہ لوگ بھوکے سوئیں. اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے یہ ہم شروع کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پہلے تو 112 ہیں, اور یہ بڑھاتے رہیں گے جب تک کہ یہاں روزگار لوگوں کو نہیں ملتا, یہاں کاروبار نہیں چلنا شروع ہوتا. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور میں ثانیہ آپ کو پھر سے مبارک دیتا ہوں جو آپ نے بڑا زبردست پروگرام بنایا ہے احساس کا, جس میں بڑی اور چیزیں ہیں. اور یہ آہستہ آپ ہر مہینے دیکھیں گے ہم نئی چیزیں لے کے آئیں گے جس سے ہم اپنے نچلے طبقے کی مدد کریں.